أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابوبکر صدیق صبح فجر کی نماز پڑھ کر اور حضرت کو دیکھ کے گئے تھے. ابوبکر صدیق کا گھر مدینہ سے باہر ایک جگہ کی سنو وہاں ہوتا تھا. ابوبکر نے ایسا محسوس کیا کہ آپ صحت مند ہیں، طبیعت مبارک بہت اچھی ہے، تو وہ کام کے لیے دور چلے گئے. اتنے میں حضرت کا وصال ہوا. ابوبکر جب تشریف لائے اور حضرت سے چادر اٹھائی اور آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا. آپ جب زندہ تھے تبھی مبارک تھے اور جب آپ فوت ہوئے تبھی برکت والے پیغمبر ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی بھی عذاب ہے اور ان کی موت بھی عذاب ہے. وہ جیے تو بھی ملک آگ میں اور وہ مرے تو بھی ملک کو تکلیف اور زحمت ہے. اس لیے پیغمبر کو ابوبکر نے کہا کہ طبت حیا و میتا. آپ تو طیب ہیں، پاک اور مقدس ہیں، جب زندہ تھے اور جب وصال کر گئے. امت کی یہ شان ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی سے بھی لوگوں کو آرام و راحت ہو اور ان کی موت سے بھی امت کو راحت ہو. کسی کی موت دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب کیوں بنتی ہے اور لوگ کیوں عذاب میں کھڑے کیے جاتے ہیں؟ خوف خدا، خوف آخرت نہ ہونے کی وجہ. راستے بلاک کرنا اور لوگوں کو مارنا اور گاڑیاں جلانا، املاک کو نقصان پہنچانا. پتہ کیا جائے کہ یہ اخلاق کن سے لیے گئے، یہ کن کا طریقہ تھا. فرعون کو جب خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ فرعون کی فرعونیت کو ملیامٹ کر دے گا، تو فرعون نے اپنا سیاسی باجا بجانے کے لیے اور اپنے سیاسی تحفظ کے لیے فیصلہ کیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بچے پیدا ہو وہ قتل کیے جائے. چنانچہ ظالمانہ قانون نافذ ہوا اور کہا کہ چونکہ بادشاہ سلامت کو اور فرعون مصر کو جو اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، معبود، اس کو خوف خطر ہے، اس لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ایک ایسے قوم قبیلے کے بچے مارے جائیں. یہ فرعونی کوششیں تھی اور فرعونی اخلاق تھا کہ مصر میں انبیاء علیہ السلام کو جو اس وقت نیک صالح اولاد تھی، بنی اسرائیل، ایسے قرآن کہتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میری نعمتیں بھی تم پر تھی اور میں نے برتری بھی تم کو دی تھی. کیونکہ یہی لوگ پیغمبروں کا ساتھ دیتے تھے اور ان کے متبعین ہوتے تھے، اور نبی کے ساتھ دینے سے اور اتباع کرنے سے خدا کی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے. اور پیغمبرانہ
دامن چھوڑنے سے اور پیغمبرانہ اخلاق اور طریقہ حیات کو پس پش ڈالنے سے ایک آدمی خدا کے غضب اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے. کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی شروع کی تو انہیں اسرائیلیوں کو کہا گیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. لعنت ہے اسرائیلیوں پر. حضرت داؤد کے زمانے میں بھی عیسیٰ کے زمانے میں بھی برائیوں کو کرتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے. اور ان کی دو ہی تو نشانیاں تھیں، برائیوں سے بچنا اور لوگوں کو بچانا. بس یہ دو خصلتیں ایمان کے ساتھ ہو، گناہ سے بچنا اور اوروں کو بچانا، خدا کی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے. اور گناہوں کا مرتکب ہونا اور اوروں کو ملوث کرنا یہ لعنت اور خدائی عذاب اور غضب کا باعث ہوتا ہے. وجعل منهم القردة، خدا نے انہی کو بندر بنایا، کھیل تماشے دکھاتے تھے. والخنازیر، اور بدباطن ہو گئے، بہت گندے اور خبیث ہو گئے. وہ عبد الطاغوت، اور پوجے کرنے لگے غیروں کے، کفر و شرک کے مرتکب ہو گئے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، وہ تو تکوینی الہی فیصلہ تھا. خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو مخلوق نہیں روک سکتی. مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. مخلوق تو اپنے اوپر قادر نہیں. ایک انگلی میں تکلیف پیدا ہو جائے ساری رات بیٹھا رہے. ذرا سا دانت ہوتا ہے، 32 دانتوں میں سے ایک میں درد واقع ہو جائے تو حشر دیکھے، نہ گفتگو کرنے کے قابل، نہ کھانے پینے کے قابل، نہ لیٹنے اور بیٹھنے کے قابل. پھر آنکھ اور کان اور دماغ اور دل تو پھر بڑے اعضاء ہیں. بال گرنے لگے تو گنجا کچھ نہیں کر سکتا، اور بال سفید ہونے لگے تو اس کو واپس کالے کوئی نہیں کر سکتا سوائے تلبیسی ابلیس کے، رنگ لگانا. شیخ سعدی نے کہا ہے موئے بتلبیس سے آ کر گئے راس نخواہت شدن پشت کوس. سفید بال کو کالے کرنا تلبیسی ابلیس ہے. جیسے بوڑھا نوجوان میں کھڑا ہو جائے اور کھیلنے لگ جائے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ابلیس بھی مجھ سے شرمائے گا. بڑھاپا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نوجوانوں میں جا کے 22 سال کا لونڈا بنتے ہیں. بڑھاپا تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اس طرح افعال ہو آپ وہاں سے نہ گزرے. اس کو خود کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں تھا کیا اور کر کیا رہا ہوں. اس طرح بال سفید ہو گئے اور اس کو اب بھی شو کے کہیں سے رنگ لگا لے. مسئلہ تو اپنی جگہ، لیکن شیراز کا ایک شاعر بھی اس کو جانتا ہے اور وہ کہتے ہیں موئے بتلبیس سے آ کر گئے. شیطان کی نقل کر کے تم نے سفید بال کالے کیے. شیطان کی نقل ہے. اور راس نخواہت شدن یہ پشت کو، اور یہ جو کمر ٹیڑھی ہو گئی اس سے شرم نہیں آتی. اور اوپر تو تم نے کالا رنگ لگا لیا، لیکن وہ اصل مردانگی کو کہاں سے لاؤ گے؟ اور چچ پلاس تور مسلیوے چنا خان وے نخانی وے خوچزوانی وے، وہ تو رنگ سے نہیں آتی واپس. لیت الشباب یعود. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ جوانی کو پہنچے اور سب کام فرعون کے گھر ہو رہا. ایسا وقت بھی آیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا اور مدین پہنچے اور شعیب علیہ السلام کے داماد ہو گئے. کچھ سکون. بادشاہت کے آداب کی ضرورت تھی تو فرعون کے گھر میں رکھا، اور فرعون نہیں چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکڑا لگایا کہ تیرے ہاں رہے گا تیرے خرچے پر اور شاہی تربیت پائے گا. روک کیسے روکتے ہو؟
وہ کئی ہزار بچوں کو قتل کر چکا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل نہ آئے اور حضرت آ گئے، اور آئے تو کہاں، سیدھا ان کے گھر گئے۔ ہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تو اپنی خاص محبت آپ کو دی تھی۔ اور ماں نے دیکھا تو اس کے دل نے نہیں چاہا کہ اور عورتوں کی طرح فرعونی خوف کی وجہ سے اس بچے کو مارا جائے۔ اس نے کہا جو مجھ سے ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، کپڑوں میں لپیٹا اور دودھ پلاتی رہی، کئی دن تک اپنی تسلی کرتی رہی، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ فرعونیوں نے گھر کا نشان لے لیا، کسی وقت جو ان کی ٹیم آ جائے گی دیکھنے کے لیے کہ اس گھر میں بچہ ہونا تھا وہ کہاں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو تسلی دی۔ قرآن شریف میں سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ قصص میں اور نمل میں بالتفصیل اللہ نے ذکر کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو وحی کی، اس کے دل میں یہ فیصلہ ڈالا، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی، ولی تھی، لیکن وہ ضروری بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، تو اس بات کی اہمیت کی وجہ سے اس کو وحی کہا۔ جیسے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا۔ اور شیطان جو دوسرے آدمی کو شیطان بناتا ہے تو بڑا زور لگاتا ہے۔ شیطان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر آسان کام ہوتا تو آج بہت سارے لوگ شیطان بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت بھی قرآن کہتا ہے اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہ ملمس سازی کی باتیں اور دھوکہ دہی کی باتیں یہ شیطان اپنے جیسے شیطانوں کو سکھاتا ہے۔ وہاں کے لیے بھی لفظ وحی آیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے مرزا کو بھی وحی آئی تھی، لیکن وہ وحی شیطان کی طرف سے تھی، خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے جیسے لوگوں کے دل میں ضروری باتیں ڈالتے ہیں۔ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ملمس سازی کی باتیں، بات کچھ ہے بنا کچھ رہا ہے، ہوا کچھ ہے اور ملک اور شہر کو کچھ اور سبق دیا جا رہا ہے۔ غرورا، دھوکہ دہی، انسانوں کا ضیاع، اوقات کی تباہی، ملک اور ملت کے لیے دھبے اور داغ بنانا۔ زخرف القول غرورا، شیطان شیطانوں کو یہی سکھاتا ہے۔ شیطان کسی کو اچھا نہیں سکھائے گا۔ وہ تو ایک ابو ہریرہ سے جب پکڑ لیا اور باندھ لیا اس کو، کہا چھوڑوں گا نہیں، تو چوری کرنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی مضبوط تھی کہ دوست کا باشندہ ابو ہریرہ رات کے اندھیرے میں ابلیس کو پکڑتا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اس نے ابو ہریرہ کو کہا، جب سمجھ گئے کہ پکڑ لیا، اور انہوں نے رسی اس کے گلے میں ڈالی اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ صبح دکھاؤں گا حضرت، تو ہر رات کو آتا ہے شیطانی کرتا ہے۔ اس نے کہا پیغمبر تو بہت رحمت للعالمین ہے، ہاں بہت پیارے ہیں، میں رونا دھونا کر لوں گا تو مجھے چھوڑ دیں گے، تو ہی چھوڑ، تو میں ایسی بات بتا دوں گا فائدہ کرے گی۔ بڑے حیران ہوئے ابو ہریرہ، کیا کہا کہ ایک آیت ہے آپ کے قرآن مجید میں، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ جب توجہ سے اخلاص سے پڑھ لی جائے زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں پھر ہم لوگ یعنی جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ تم رات کو جو چوکیداری کے لیے بیٹھتے ہو تو آیت الکرسی پڑھا کرو۔ چوکیدار کو ہم کلاشنکوف دیتے ہیں، بندوق دیتے تھے، اس سے کہا، اس سے تو ظاہری وقتی کام ہو رہا ہے، اور اصل جس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امداد اور حفاظت نصیب ہوتی ہے وہ تو کلمات ہے، اسماء مبارکہ ہے، اور دینی تلقینات و تعلیمات ہے۔ اپنے اولاد کو، گھر والوں کو، چوکیداروں کو، کام کاج والوں کو وہ سکھاؤ۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے کہا چھوڑ دیتا ہوں، بڑے قدردان قوم تھی اور کلمات و اسماء ان کو بڑے اچھے مل رہے تھے، کہا بس آیت الکرسی پڑھا کرو، ہم نہیں آئیں گے۔
ابو ہریرہ نے صبح آ کے پیغمبر کے سامنے جب آئے، حضرت مسکرائے اور فرمایا ماذا اسیرک البارحہ، آپ نے جس کو رات کو گرفتار کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ حضرت کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ آج ابو ہریرہ سے ابلیس کا یہ مکالمہ ہوا اور ابلیس نے آیت الکرسی کے ذریعے جان بچائی اور بھاگ گیا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت بہت رویا، ہم بہت پیٹا، بڑا واویلا و منت سماجت کی، اور پھر مجھے کہا آیت الکرسی پڑھو، تو وہاں ہم نہیں آ سکتے۔ یہ صحیح کہا ہے اس نے؟ تو حضرت نے کہا کان کاذبا وقال صادقا، تھا جھوٹا لیکن بات صحیح کہی۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کے صحابہ کی گٹھی میں جب شیطان پکڑا جاتا تو وہ بغیر سچ بولے نہیں نکل سکتا تھا، وہاں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ حضرت نے کہا ابلیس، لیکن آیت الکرسی کی فضیلت صحیح طرح بتائی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ گھروں کی حفاظت کے لیے، گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اور آل و اولاد کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن اب لوگوں کی توجہ نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، زبان خیر کی نہیں رہی، اور پھر ان میں کلمات کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، یا تعداد سے ہوتا ہے یا استعداد سے ہوتا ہے۔ پاکان اور پارسایان جو پڑھتے ہیں وہ استعداد سے پڑھتے ہیں، اور ہم جیسے کم میں جو پڑھیں گے تو ہم تعداد سے پڑھیں گے، اس کا مقدار بڑھائیں گے، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ نماز کے بعد ایک دفعہ نہیں، کم از کم 5 دفعہ پڑھا کرو۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سنت پڑھی جائے اس کے بعد پڑھی جائے، یا سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے آیت الکرسی پڑھی جائے۔ یہ جو حمل گرتا ہے، بعض خواتین کا حمل گرنے لگتا ہے، اس کا علاج بھی آیت الکرسی ہے۔ کچھ شیاطین و جنات مقرر ہے، وہ نازک جگہوں سے کھیلتے ہیں۔ حدیث میں ہے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر کے ناپاک جگہ کی طرف کہ آپ جب وہاں داخل ہو تو کلمات پڑھ لیں، اور ان الشیاطین لتلعب بمقاعد بنی آدم، اور شیطان وہاں پر انسانی اعضاء سے چھیڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور فرمایا اس سے تم میں وسوسہ آ جائے گا، دماغی افسون پیدا ہو جائے گی، افسون، یاداشت کمزور ہو جائے گی، پاک پلید کے فرق نہ کرنے سے تکلیفیں پیدا ہوتی۔ اس کا علاج بھی یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر وہ کلمات مؤثر ثابت ہو جائے۔ اور چھوٹے بچے جب پیدا ہو جاتے تو ان کی ماں کچھ دنوں تک نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، قرآن مجید پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہے، اس سے بھی شیاطین فائدہ اٹھاتے ہیں اور معصوم بچے کو چھیڑنے یا اس کو بیمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستقل ان شیاطین کے نام آئے احادیث میں۔ ایسے موقع پہ 2 علاج بتائے گئے۔ دوسرا فرد گھر کا آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر کے ان کو دم کریں، اور دوسرا علاج یہ بتایا کہ چونکہ خاتون کو پتا ہے کہ یہ دن آنے والے ہیں تو سینکڑوں مرتبہ پڑھ کر پہلے سے دعائیں مانگے، یقین کر لے مجرب عمل ہے، بالکل خیریت سے بچہ اور زچہ رہتا ہے۔ اور ایسے کیس میں نے دیکھے کہ خود مسلمان ہمارے دیندار ڈاکٹر بھائیوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ نہیں بچے گا اور نہیں بچے گی، لیکن جب یہ کرتب آزما دیا گیا تو وہ زندہ سلامت بچہ جوان ہوتا جا رہا، اور ماں بھی بخیر و عافیت۔ ہمارے فقہاء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ جن دنوں میں خاتون نماز نہ پڑھے، شرعاً ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، ماہواری کے دنوں میں بھی اور زچگی کے ایام میں بھی،
تو ان دنوں میں بھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نہا دھو لے، وضو کر لے اور پاک کپڑے پہنے، اور جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، دعائیں مانگے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان اوقات میں ماہواری میں بھی اور نفاس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا جائز ہے۔ منیت المصلی معتبر کتاب ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی شرح ہو گئی ہے، فقہ حنفی کی بڑے اونچے کتابوں میں سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان ایام میں خاتون نماز کی جگہ بیٹھ کر اور تھوڑی دیر ذکر تسبیح کر لے اور دعائیں مانگے بس، تاکہ عادت رہے، کیونکہ 10 دن ماہواری کے یا 20 دن 30 دن 40 دن زچگی کے جب گزریں گے اور یہ اس طرح تو بالکل بوتنی بن چکی ہوگی، اور خطرہ ہے کہ پھر آئندہ نماز کے اندر دل نہ لگے، بہت بڑا ناغہ ہو گیا۔ اس ناغے کے خطرے سے بچانے کے لیے فقہاء نے کہا کہ ان اوقات خمسہ میں خاتون بیٹھ کر پاک صاف کپڑے پہنے وضو کر لے، اور کوئی عذر نہ ہو تو نہا بھی لے۔ حیض میں یا نفاس میں نہانا منع تھوڑی ہے، نہا سکتی ہو، اگرچہ اس نہانے کا شرعاً نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے اعتبار نہیں ہوگا جب تک مکمل طہارت نہیں آئی، مگر اس گھڑی جس میں ذکر تسبیح اور دعا مانگتی ہے تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں تاکہ خیر و برکت بھی رہے، آفات شیاطین ابلیس اس کے ذریت وہ بھی دور رہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، کیا حال ہو گیا ملک کا اور کیا حال ہو گیا حالات کا، اور روز نہ روز ایک افسوسناک خبر ہی سنیں گے۔ سیاسی لوگوں نے ایک دوسرے کا اس طرح مقابلہ شروع کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیاست میں مقابلہ سیاست کا ہونا چاہیے، دہشت سے اور دنگا فساد سے یہ غلط طریقہ ہے، اگرچہ وہ غلط اور صحیح نہیں جانتے۔ بشنود یا نشنود منہائی ہوئی بھی کو نام، ہم اپنے مقام اور مرتبت کے مطابق صحیح اور سقیم کا فرق کرائیں گے۔ انگریز نے جمہوریت کا غلط معنی سمجھا ہے اور جمہوریت کے عنوان سے وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ جمہوریت وہ اس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر اور امتی کا ایک ووٹ ہو، نمازی اور ایرونچی کا ایک ہی رائے ہو، اس کو جمہوریت نہیں کہتے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ معنی جمہوریت کے لیے جانے لگا، اور میں اس پر حیران بھی ہوں کہ یہ معنی کب سے لیے جانے لگا، یہ جمہوریت کا عکس معنی ہے، الٹ ہے، کیونکہ اس طرح تو لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر باپ ایک پارٹی میں ہے، بیٹا دوسرے پارٹی میں ہے، اور بیوی دوسری پارٹی میں، ایک گھر میں 3 پارٹیاں ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں طالب علم کھالے جمع کرتے تھے، یہاں محلے میں ہمارا ایک دوست تھا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ایک طالب علم آیا، طالب علم بڑے مخلص ہوتے ہیں، مدرسے کے لیے اور اپنے استادوں کے کہنے میں جان دیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ فلاں آدمی جو روزانہ عصر کے بعد آپ کے پاس بیٹھتا ہے، اس نے یہاں پر کھال نہیں دی، کہیں اور دے دی، میں صبح سے اس کے انتظار میں تھا، میں بھی موڈ میں تھا، میں نے اس کو خط لکھا، میں نے کہا یہ طالب علم آپ کو میرا آدمی سمجھتا ہے، آپ نے چھمڑا قربانی لیا، گائے کا یہاں نہیں دیا۔ تو اس نے مجھے جواب لکھا کہ میری بیوی ایک اور پارٹی میں ہے اور یہ قربانی اس کی تھی، اب وہ نہیں دے رہی۔ میں نے اس کو خط لکھا، ہم بھی پورا مہم چلا دیں، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو ہمیشہ اس مرد پر فوقیت دے،
اس نے کہا اگرچہ میں تو کسی اور تنظیم کی ہوں لیکن آپ ہمارے امام خطیب ہیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے تو یہ چمڑا میں یہیں بھیجوں گی۔ ارادہ نہیں تھا دینے کا۔ تو جب وہ یہاں آ کے بیٹھ گیا میرے پاس اگلے دن، میں نے کہا تم بھی کہو گے کہ میں مرد ہوں، اور تم جیسے امت بھی کیا ہندوستان واپس لیں گے اور کشمیر پہ جھنڈا لہرائیں گے، جو گھر کو فتح نہیں کر سکتا ہے۔ گھر میں میاں اور بیوی کا علیحدہ علیحدہ مذہب ہے۔ مجھے کہتا ہے جمہوریت ہے، اتنی بڑی زبان باہر نکالی، کہنے لگا جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے۔ دیکھو گھر میں زبان نہیں چلا سکتا تو مجھے جواب دے رہا ہے، خجے تو جواب نہیں شور کو لے باہر تقریر نہ گئی 10 زمانہ لالا تو بس ہوگا۔ میں نے اس کے فوراً بعد جو جمعہ پڑھایا ہے وہ جمعہ اس موضوع پر تھا کہ لوگ جمہوریت کا معنی الٹا لے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا جمہوریت اس کو نہیں کہتے کہ بہت لوگ جمع ہو جائے، ہنگامہ فساد مچ جائے۔ جمہوریت جمہرہ سے ہے، اور جمہرہ ریت کے اندر وہ جو چمکتا ہوا ذرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ قاموس میں، المغرب میں، عیون الاخبار میں، ابجد العلوم میں، تاج العروس میں، لسان العرب میں، اور اردو کے بھی وہ لغات کی کتابیں جن کے مصنفین پورے عالم تھے، انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جمہور جمہرہ سے ہے، اور جمہرہ حقیقت میں اس ذرے کو کہتے ہیں جو ریت کے اندر چمکتا ہے۔ آپ یہ دریا کے کنارے جو ریت ہوتی ہے کبھی دور سے دیکھے جگہ جگہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چمکیلی چیز ہے، حقیقت میں بھی وہ سونے کا حصہ ہے۔ دریائی لوگ کافی دنوں تک اس کو جمع کرتے ہیں، پھر ایک چھانی لگا لیتے ہیں، اس پر ڈالتے ہیں تو ریت واپس جاتی ہے اور وہ جمہرہ جو ہے وہ چھنی میں پستا ہے۔ خدا یعنی 1.5 سال 2 سال میں اتنا سا بن جاتا ہے۔ وہ پھر زرگر کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خام سونا ہے، اور آدھے ریٹ پر اس سے لے لیتے ہیں۔ فقیر مسکین لوگ ہیں، اسی سے محاورہ بنائے کہ ہم نے ریت چھانی، مشکل کام ہے بہت۔ اور وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک میں جنہیں خاک چھان کر۔ جس طرح بہت ساری ریت ہے لیکن کام کی نہیں ہے، ان میں کئی مشکل سے چند ذرے ہیں جو چمکیلے ہیں اور بعد میں جا کے قیمتی صورت میں ممتاز ہے، ان کی بات کو جمہوریت کی بات کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں معاشرے میں بالکل الٹا استعمال ہوا۔ عربی لفظ اور بنائے عربی، اساس عربی، اصل الاصل اس کی عرب ہے۔ ناممکن ہے کہ بش اور بلیئر اور ان کی پارٹیاں ان کو صحیح طرح استعمال کر سکے۔ اب جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ بس زیادہ لوگ اور جن کا شور و غل مچا ہوا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا انتخاب ارباب حل و عقد نے کیا ہے۔ وہ اصحاب جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت پیغمبر نے دی، وہ اصحاب جو بدر میں موجود رہے، بڑے اونچے درجے کے مسلمان ہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح آپ لوگ بدری صحابہ کو اونچا مقام دیتے ہیں، اس طرح فرشتوں کے اندر بھی جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، آسمانوں میں ان کا مقام اور مرتبہ بالکل علیحدہ ہے۔ بدری بڑے لوگ تھے،
اسلام کی پہلی لڑائی تھی اور مشرکین آئے تھے مسلمانوں کو چکناچور کرنے کے لیے. اللہ نے اس کو کہا یوم الفرقان، حق و باطل کے امتیاز اور فیصلے کا دن تھا. یوم التقى الجمعان، جس دن مسلمانوں کی جماعت اور مشرکین کی جماعت آمنے سامنے ہوئی. مشرکین کی جماعت سے میدان بھرا ہوا ہے، بالکل وہ بڑی تعداد 1000 سے زیادہ تھے، وہ سب مسلح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. اور صحابہ کرام مٹھی بھرے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ میدان میں آئے مشرکین کو پیٹنے کے لیے تو مشرکین ایسے بھاگے کہ بس ان کی لاشیں پڑی رہی، باقی سب میدان چھوڑ کے بھاگے. اللہ اس لیے کہتے لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ حق کو جما دے اور باطل کو تس نس کر لے. ولو کرہ المشرکون، بھلے مشرک نہ چاہے. اور یہ ثابت قدم جماعت صحابہ کرام کی، ان کے جو افراد ہوتے تھے صحابہ مشورے میں ان کو آگے لاتے تھے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے براہ راست قرآن میں فضیلت آئی، ان کے فہم، عقل اور ادراک کو قرآن میں داد دیا گیا ہے. رجال، ایسے کامل لوگ، لا تلہیہم، ان کو نہیں غافل کر سکتی ہے تجارت، ان کاروبار، ولا بیع، نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں آنکھیں چن دیا جائے گی. ان لوگوں کے لیے جو فضیلت آئی ہے، تو جب ان میں لوگ موجود تھے صحابہ ان کو پہچانتے تھے. وہ اصحاب رائے کہلاتے ہیں، یہ ان کے جمہور ہے. فیہ رجال، قباء کے متعلق ہے، یہاں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، بڑی پاکی پسند لوگ ہیں، پاک باز لوگ، پاکی پسند لوگ قباء میں رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں سے، پاکی پسندوں سے محبت کرتے ہیں. تو ان کو ہی بلایا جاتا تھا کہ آپ بھی بیٹھے، آپ کی تو تعریف میں آیتیں آئی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے ان کے بارے میں بھی آیتیں آئی ہے اور ان کو خاص دعا بھی دی گئی ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن عباس کو دعا دی ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا اس کو عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. عبداللہ ابن عباس نوجوان بلکہ نوعمر لڑکے تھے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب ہماری مجلس سے مشاورت ہو تو تم بھی بیٹھا کرو. اب بخاری شریف میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے شکایت کی لنا ابناء مثلہ، ہمارے تو بیٹے اس کے برابر ہے، یہ کیوں بیٹھتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا قرآن مجید میں آپ سے ماہر ہے، قرآن زیادہ جانتا ہے. اس نے کہا یہ بچہ کہاں؟ دکھا دوں گا. جب سب صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے پوچھا، سورۃ نصر تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس سورت میں خاص چیز کیا بیان ہوئی؟ کسی نے کہا مکہ فتح ہو گیا، خدائی مدد آ گئی. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کو آخرت کی تیاری کا کہا ہے. وہ تو سورت میں بیان ہوا ہے، وہ تو کوئی کمال نہیں ہے بتانا، ہر شخص بتا سکتا ہے. قرآن کا اور سورتوں کا، آیتوں کا وہ علم جو اس کا نتیجہ ہو، یہ علم ہے اور یہ عالم کا مقام ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس بیٹھا ہوا تھا کہ اب بتاؤ اس سورت میں کیا چیز آئی ہے؟ کہا ففیہا نعی بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے.
عمر نے کہا آراما تھرا، میں یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھ. صحابہ سے کہا اس صورت کے بعد حضرت کا وصال ہوا ہے، اور اس صورت کے بعد بعض صحابہ روئے یا نہیں، اور اس صورت کے بعد حضرت کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اٹھتے بیٹھتے استغفار و تسبیح، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تیار رہتے تھے. جمہوریت اس کو نہیں کہتے کہ اچھے اور برے، کافر اور مسلم، فاسق اور عابد زاہد، متقی اور مولد، مطیع اور منحرف، دیندار اور بے دین ایک ترازو سے تولا جائے، یہ جمہوریت کے معنی و مفہوم کے سراسر خلاف. اگر اللہ تعالی نے امت پر احسان کیا اور ان کو کبھی بھی سیاسی زعیم اور قائد جس میں دین کا علم بھی بکمال ہو اور دنیا کی سوجھ بوجھ بھی بکمال ہو. دنیا کی سوجھ بوجھ اس لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا داروں سے آگے بڑھنا ہے اور ان کی 420 اور سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے. اس کے لیے عقل کا کامل ہونا، تجربے کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت میں تھے اور ان کے اصلاحات اور نظم و نسق گن گرج کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا تھا، کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا. تو بادشاہ روم نے اپنا قاصد بھیجا اسلامی بیس پہنا کر، اور اس نے کچھ دن گزارے. صحابہ سمجھ گئے تھے، عمر نے کہا رہنے دو، یہ خیر ہی لے کے جائے گا. واپس چلا گیا. جب اسے اطمینان ہوا تو بادشاہ روم نے اس سے کہا مسلمانوں کا امیر کیسا ہے؟ کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ لیتا ہے. تو بادشاہ روم نے سر پکڑ لیا، کہا مقابلہ بہت مشکل ہے، ہم شکست کھائیں گے اور یہ جیتیں گے. کیوں؟ کہا لا یخدع، دھوکہ نہیں دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی علوم پر مکمل یقین ہے، آسمانوں و زمین کا مالک اور متصرف اور مدبر اس کو پورا مانتے ہیں. جب اللہ پر یقین و اعتماد مکمل ہو کبھی بھی کوئی کسی حیوان کو بھی دھوکہ نہیں دے گا. عقل کا غلط استعمال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیانت اور ایمانداری کا غلط استعمال، حلت اور حرمت، جائز اور ناجائز، ثواب کا کام اور گناہ کا کام دو واضح واضح محاذ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلط نہیں کیے جا سکتے. کھانا اور غلاظت دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ دودھ اور منہ ایک جام سے کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ حرام کرتے ہیں اور اسے حلال سمجھتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں دین و دنیا کے. کیونکہ وہ یہی کہ جیسے کوئی معاذ اللہ غلاظت کو کھانا بنائے اور پیشاب کو لوگوں کے مشروب میں استعمال کرائے، یہ اتنا بدترین مجرم ہے دین کا بھی اور نظام دنیا کا بھی. جب یہ دھوکہ کھرتا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو اس کا ایمان اور دین کامل ہے. اور جب آپ یہ کہتے کہ لا یخدع، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو یہ معلوم ہوتا کہ عقل، تجربہ، فہم، ادراک، معرفت زبردست کمال کو پہنچ چکا ہے. اللہ اللہ. شاہ عبدالعزیز صاحب آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں دہلی کے، اور ہندوستان میں بڑے علماء آئے ہیں اور ہر ایک گلے سربد ہے، لیکن دو آدمی بہت ہی زیادہ سربراوردہ ثابت ہوئے ہیں. ایک دہلی کے اکابر علماء میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور دیوبند کے اکابر میں سے شانور شاہ صاحب کشمیری. یہ دو ہندوستان کے امام مانے جاتے ہیں علوم میں، تمام فنون میں کامل دستگاہ امامت کا درجہ ہے. شاہ صاحب آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور طالب علم ان کی خدمت کرتا تھا تو
طالب علم سے کہا ذرا باہر نکلے، تو بڑا شیخ تھا اس وقت، آسانی سے آدمی چند لمحوں میں باہر نکل جاتے، تو کہا کسی خالی جگہ میں جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ تو طالب علم نے ایک جگہ متعین کی، وہاں ڈھیلے ویلے رکھے اور شاہ صاحب کو وہاں لے گئے۔ شاہ صاحب نے اشارے سے سمجھایا کہ میں فارغ ہو کے اس درخت کے نیچے بیٹھوں گا، تم پھر آ کے مجھے یہاں سے لے لینا۔ شاہ صاحب فارغ ہو گئے اور فارغ ہو کے آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ طالب علم کہیں وہ بھی اپنے وضو میں اور ضروریات میں لگ گیا ہوگا۔ انگریز ہندوستان نئے نئے آنے لگے تھے، ایسٹ کمپنی ان کی بنی تھی اور شرارت پہ جگہ جگہ اتر آئے تھے، لیکن ابھی پیر جمے نہیں تھے، کوشش میں تھے۔ ایک انگریز جو ان کے ہاں بہت لکھا پڑا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم، شاہ عبدالعزیز کا بڑا مقام گرج، تفسیر روح المانی جو بغداد میں لکھی گئی، صاحب روح المانی ان کو امام الہند لکھتے ہیں، حالانکہ ان کی ایک کتاب تحفہ اثنا عشریہ فارسی انہوں نے دیکھی، اس سے اندازہ لگایا کہ یہ زمانے کا امام ہے۔ تو انگریز بھی بہت ہی عیار مکار قوم ہے، لوگوں کو جلدی پہچان لیتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا مکمل بھروسہ اور اعتماد اس شخص پر ہے، تو اکیلے بالکل بیٹھے ہوئے، جھٹپٹ آیا اور باقاعدہ سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام تو آسان ہے، کوئی بھی وعلیکم السلام۔ حضرت ایک سوال ہے۔ جی کیا؟ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور دوسرا آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور تیسرا آدمی راستہ بھٹک گیا۔ یہ جو راستہ بھٹکا ہوا ہے، یہ جو جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھے یا وہ جو سو رہا ہے اس سے پوچھے؟ شاہ صاحب نے چھٹپٹ کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی تو سوئے ہوئے کے انتظار میں، دونوں اسی سوئے ہوئے کی ہدایات پہ چلیں گے۔ بھاگا طالب علم کا بھاگا حضرت عیسائی کیا کہہ رہا تھا؟ پادری کہا اس نے جو کہہ دیا جواب پا گیا، انشاءاللہ خیال رکھے گا۔ کہا اس نے کہا کہ ایک آدمی جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا سو رہا ہے، اس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زندہ تابندہ آسمانوں میں موجود ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال کر گئے ہیں، قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، اور تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ تھا، حضرت نے کہا وہ بھی تو حضرت محمد کے انتظار میں بیٹھے اور قرب قیامت میں آ کے ان کی نمازیں پڑھیں گے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے، تب جا کر کے امت کو لے کے جنت جائیں گے۔ لا یخطئ ولا یخطئ۔ بہرحال یہ دہشت، قتل و غارت گیری، لوگوں کو اس طریقے سے مارنا، ٹھیک ہے، سیاستدان مغرب کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہماری ایک مجبوری نہیں، اسلام دین یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے تن من جان عزت سے زیادہ ہمارا ایمان اور ہمارا دین ہے، اسی پہ تو ہم مسلمان ہیں۔ اور سیاسی لوگوں کو سیاست کرتے ہوئے دین اور ایمان اور اسلام کو آگے رکھنا ہے۔ مغرب کو یہ جرأت کیوں ہو رہی ہے کہ آپ سے اپنا ایجنڈا چلوا رہے ہیں؟ یہ جرأت کیوں ہو گئی؟ بات اس میں زحمت بہت زیادہ ہے، ابتلا شدید ہے۔ اللہ تعالی مسلمان سیاستدانوں کو صحیح رخ پر چلنے کی توفیق دے، اور ملک میں جو دہشت، قتل اور غارت گیری کی فضا بن گئی ہے اور بنائی گئی ہے، اللہ اس کو عدل، انصاف، ایک دوسرے کے لحاظ اور ایک دوسرے کی زندگی اور ان کے مقامات کی پہچان اور احترام کرنے میں ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد یا ایھا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات
واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فرما لیجیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق بہترین سنت اور نماز کے آداب میں سے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائن چٹکنا سے اوپر. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. اور بہترین ہونے کے لیے ضروری ہے. اللہ والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ مسلمانوں کے حال پہ فضل فرما، ان کے قلوب ایک دوسرے کی محبت سے معمور فرما. دہشت اور قتل و غارت گیری اور ناکارہ انتقام اور بدترین قسم کا سلوک ایک دوسرے سے اللہ ان سے اٹھا کر کفار پہ ڈال لے. ان کے آپس میں اسلامی رشتے، اسلامی محبت، طور طریقے، الفت اور آفت پیدا فرما. اللہ میدان سیاست میں بھی نظم و نسق کامیاب فرما. حکومتوں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کے بجائے ان کے اعزاز و احترام کے اقدامات کی توفیق عطا فرما. جو کوئی بھی ایمان پر مرا ہے اور جسے ناحق مارا گیا ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. رب العزت ناتوان مومنوں کو توان والے بنائے. جن ممالک میں مسلمان زیر و زبر ہے، اللہ ان کی نصرت و مدد فرمائے. ملک و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے.
مسلمانوں کی دقت گرانیاں دشواریاں دور فرمائے. اللہ ان کو دینی و دنیاوی آبادی و تعمیری زندگی نصیب فرمائے. بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے. دیگر پریشان حالوں کی اللہ پریشانی دور فرمائے اور ان کی مدد و نصرت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. فون کرنا اور اس پر دیر تک محو کلام ہونا، اگر مرد کی طرف سے ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اگر خاتون اس کی عادت رکھتی ہے تو وہ بدترین مجرم ہے. الغرض خاتون اجنبیہ کی آواز کا بھی پردہ ہے. صوتها عورہ فقہاء و محدثین کہتے ہیں. اس لیے خاتون کی اذان نہیں دے سکتی، نماز با جماعت نہیں پڑھا سکتی. جہاں تک ہو سکے مردوں کی موجودگی میں خاتون ذبح نہیں کرے گی، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا سنت ہے. تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحج کی عصر کو ختم ہوتی ہے، بہت سارے فقہاء، ان میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں خواتین پر نہیں ہے. تجرید میں امام قدوری کہتے ہیں وَإِنْ انْفَرَدْنَا علیحدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے اور ان کو آواز بچانا ہے. یہ بات اس لیے کہی کہ بعض دیندار گھرانوں کی عورتیں گھنٹوں لوگوں کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ لگی رہتی ہے. یہ ناجائز ہے اور گناہ بے لذت ہے، اس سے توبہ کر رہے ہیں. یہ کون سی کتاب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی ملک کا قاصد آیا حضرت عمر کے زمانے زبردار درخت کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر آرام فرما رہے تھے. کوئی تاریخی بات ہوگی، تواریخ بہت طویل ہے. بھینس کی قربانی کیسی ہے؟ جس طرح گائے کی ہے اس طرح بھینس کی بھی ہے. بھینس اور گائے شریعت کی نظر میں ایک ہی جانور ہے. شرع وقایہ میں ہے ان الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. اکثر لوگ وضو کرنے والی سیٹ پر پاؤں رکھ کر وضو کرتے ہیں، جس سے سیٹ پر پانی اور والی مٹی پیروں والی مٹی. بہرحال اگر سیٹ بیٹھنے کی ہے تو اس پر پیر نہ رکھے جائے، اور اگر سیٹ پیر رکھنے کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دونوں طرف وضو خانے دیکھنے میں آتے. قربانی کے جانور کا گوشت بناتے ہوئے اگر خون کے چینٹے کپڑوں پر لگ جائے تو کیا نماز وغیرہ ہو جاتی ہے؟ خون 2 قسم کا ہے، ایک وہ جو ذبح ہوتے وقت اوداج اربعہ اس کے گردن کی رگوں سے نکلا ہے، وہ حرام نجس ہے اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. دوسرا وہ جو گوشت سے خون پیدا ہوتا ہے، اگر وہ لگ گیا ہو تب بھی دھونا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی. ہومیوپیتھک دواؤں کا کیا حکم ہے جبکہ ان میں اسپرٹ یا الکوہل ملی ہوتی ہے؟ ہومیوپیتھک دوائیاں اصلاً دوائیاں نہیں ہیں، وہ گپ شپ ہے، تھکے ہیں. جس حکیم اور ڈاکٹر کو نہ خون چیک کرنا آتا ہو نہ بلڈ پریشر دیکھنا جانتا ہو، اس سے دوا لینا اپنے آپ کو اسرائیل کے چنگل میں وقت سے پہلے دینا ہے. حکیموں کا اور طبیبوں کا یا ہومیوپیتھکوں کا اس لیے کام ناکام ہے کہ ان کے ہاں چیک اپ نہیں ہے، تھکا ہے. بس مٹھی اٹھائی مار دیا، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو جا اپنا کام کر. میں اس بارے میں پہلے اظہار رائے کر چکا ہوں، مجھے معاف فرمائیے. ایلوپیتھک اس لیے کامیاب ہے کہ ان کے ہاں ٹیسٹ ہے، چیک اپ ہے، اندرونی حالات سے واقفیت ہے، سرجری ہے. مفتی صاحب میرا بڑا بھائی ہے، وہ قرآن مجید کا حافظ بھی ہے لیکن لوفر ہے، کام نہیں کرتا، قرآن مجید کو بھی بھول گیا. بہت دعائیں بھی کرتے ہیں. بھائی یہ تو قرآن مجید میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو نظر انداز کریں گے، ہم ان کی دنیا و آخرت تباہ کر دیں گے اس کے بدلے میں. ظاہر ایسے لوگ بھی ہیں جن پر قرآن مجید خود لعنت کرتا ہے. تقریباً 20 سال پہلے میرے والد رمضان شریف میں کسی معاملے میں شہید ہوئے تھے. اس ہفتے میں نے اس کی قبر کو خواب میں دیکھا تو اس کے اوپر ایک بچھو تھا
میں نے اس کو پتھر سے مارا تو بہت سارے اور بچھو نکلے قبر سے، اور میں نے ایک اور آواز سنی، اے عدو اللہ. اس کی تعبیر کیا ہے؟ بہرحال بظاہر یہی ہے کہ ان کے قبر یا بعد الوفات سلوک بد ہو رہا ہے. کچھ ناکارہ لوگ یا تو ان کی جائیداد اور گھروں پہ مسلط ہے یا وہاں پر تدفین ہوئی ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ قبر آپ کو معلوم ہے یا نہیں. تعبیر کے لیے کسی علیحدہ فرصت میں مل لے، آج نہیں کسی اور دن. اگر کوئی شخص جمعرات کے دن مغرب کے وقت مارا جائے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ لوگ مرتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں مختلف اوقات میں. شخص کی بات نہیں ہے، پہلے یہ بات کرو کہ ایمان ہے یا نہیں. جمعرات کو اور جمعے کو بہت سارے لوگ مر رہے ہیں. اگر ایمان اللہ نے نصیب فرمایا ہو اور وہ ایمان پر مرا ہو تو امید ہے کہ ان کے ساتھ اللہ بہترین برتاؤ فرمائے گا. جبکہ نام نہاد روشن خیالی اور ماڈرن اسلام کی حمایت کرتا ہو، اس کے بارے میں مغرب کی دعا کا کیا شرعی حکم ہے؟ بہرحال یہ سب آپ کی پرچی کی سیاست ہے. مسائل بیان ہو چکے ہیں. اگر کوئی اہل تشیع جمعے کی شب انتقال کر دے، یوں مت کہو، یوں کہو اگر کوئی کتا جمعرات کو مر جائے، یا اگر کوئی اور جانور جمعرات کو جمعے کو جانور کٹتے ہیں، ان کا تو انجام نہیں ہے. جن کا انجام محفوظ ہو ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. گردے اور جھینگے کھانا کیسا ہے؟ جھینگے تو حنفی فقہ میں مچھلی نہیں ہے، اس لیے حرام اور ناجائز ہے، اور گردے درست اور صحیح ہے حلال جانور کے. میں اکثر شدید غم و اندوہ میں گرفتار رہتا ہوں اور احتلام کی بھی شدید کثرت ہے. شہوت والے خیالات سے توبہ کر لو. احتلام کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ بے موقع غلط سوچتے ہو، اعضائے جسم تاب نہیں لاتے ہیں، اور اس قسم کے سوچ اور فکر والے کو جو پہلی سزا ہوتی ہے وہ وہاں سے محرومی ہوتی ہے. توبہ استغفار کرو اور پاک خیالات ذہن میں لاؤ، خیر ہو جائے گی. گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، کثرت سے استغفار کریں. میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں. آمین. اللہ آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. یہ جو بدامنی پھیلا رہے ہیں اور ناحق قتل و غارت گری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر فساد سے ملک و ملت محفوظ فرمائے. جو بھی مسلمان کہیں بھی اپنی موت یا حادثے میں ایمان پر مرا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت و شفا دے. بہت ساری پرچیوں میں دکھ درد غم اور پریشانی کا ذکر تھا. اللہ ان کا دکھ درد غم پریشانی دور فرمائے. اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں حفاظتوں میں بہترین سکون و خوشیوں میں جگہ مرحمت فرمائے. قلب قلوب آنکھیں اور دل تمام اعضاء روشن فرمائے. مسلمان گھروں میں، کاروبار میں، اولاد میں، جملہ نظام حیات میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اور کامیابیاں پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالی